يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تحلوا، لا نہیں، منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے، نفی کے لیے بھی آتا ہے، یہاں منع کرنے کے لیے آ گیا لا تحلوا، تے شروع میں جو ہے مخاطب مضارع کی علامت، واو الف جمع کی علامت، حلّا یحلو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ اس سے مراد ہوتا ہے حلال کر لینا، نہ حلال کر لو شعائر اللہ، شاعر کہتے ہیں شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، شعائر کیا کہتے ہیں نشانیاں، شعائر اللہ پہلا نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے، تو جب پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو جائے تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی آیات کی کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، وہ اور لا نہیں، اور نہ ہی الشہر، نہ ہی مہینے کو، الف لام لگا ہوا ہے، مہینے کی اب تعریف کی جائے گی کیونکہ دوسرا کلمہ بھی الف لام سے شروع ہو رہا ہے، پہلا کلمہ بھی نکرہ ہو دوسرا بھی نکرہ ہو، یا پہلا بھی معرفہ ہو دوسرا بھی معرفہ ہو، اس شرط کے ساتھ کہ آخری حرف کے اوپر جو اعراب آتے ہیں، زبر زیر پیش تنوین جو آتی ہے وہ ایک ہو۔ ہم نے پڑھا تھا تو پھر دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے۔ دوسرا کلمہ ہے حرام، حرام کہتے ہیں جو محترم ہے، الشہر الحرامی، جو محترم مہینے ہیں، یہ جو اللہ نے 3 کٹھے اور ایک الگ کر کے یہ 4 مہینے جو بنائے ہیں، ولا شہر الحرامی ولا ہدیہ، وہ کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں، یہ سارے کلمات ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہدی کہتے ہیں وہ جانور جو قربانی کے لیے خانہ کعبہ میں اس نیت سے لے کے جاتے ہیں کہ ان کو قربان کرنا ہے، اسے قربانی کے جانوروں، وہ اور لا نہیں، ولا قلائد، قلائد کہتے ہیں قاف لام دال سے نکلتا ہے، قلائد کہتے ہیں پٹے، جو گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے، اس نشانی کے طور پر کہ یہ بھی قربانی کے جانور ہیں۔ قربانی کے جانور ہوں یا حرم میں نظر کرنے کے لیے ہدی جا رہی ہو یا محترم مہینے ہوں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو اپنے لیے حلال نہ کر لینا، ان پہ دسترازی نہ کر لینا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کر دینا، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دسترازی کرو، نہ جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوں۔ جس کے گلے میں یہ پٹا ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ اب جس کی ملکیت تھی اس نے اپنے آپ کو وڈرا کر کے یہ قربانی کا جانور بنا دیا، یہ اللہ کی راہ میں اس نے نظر ہونا ہے، ان جانوروں کو بھی تو تم نے ہاتھ نہیں ڈالنا۔ ولا آمین،
واو کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں۔ یہ کلمہ آمین الف میم میم سے نکلے گا۔ الف میم میم سے یہ اماں یا امہ جو کلمہ کہلاتا ہے، اس سے مراد کسی چیز کا قصد کرنا، کسی چیز کا ارادہ کر لینا، کسی خاص جگہ جانے کے لیے یا کسی خاص چیز کا بس جو ارادہ کر لیا ہے وہ امہ کہلاتا ہے۔ وہ آمین یا نون تو جمع کی علامت ہے۔ تمہاری یہ حالت نہ ہو کہ ولا آمین، یعنی وہ لوگ جو سارے کے سارے وہ لوگ جو ارادہ کر چکے ہیں البیت الحرام، بیت الحرام یعنی ایسے گھر کی یہ موصوف ہے، اس کی صفت ہے الحرام، محترم، محترم گھر کی جانے کا جو قصد کر چکے ہیں وہ سارے افراد، ان کے اوپر بھی ہاتھ نہ ڈالنا، ان کو نہ چھیڑنا۔ یبتغون، وہ جو جا رہے ہیں، جو آمین ہیں، جو کہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، یبتغون، ابتغا یبتغی، ابتغا کہتے ہیں اس نے چاہا، یبتغی وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، یبتغون واو جمع کی علامت آ گئی، مضارع کی علامت شروع میں لگی ہوئی ہے، واو آخر پہ آ گیا۔ جو یہ چاہتے ہیں یا چاہیں گے، فضلاً سراسر فضل جو چاہتے ہیں، من ربہم، من سے ربہم ان کے رب سے، اپنے رب کا جو فضل چاہتے ہیں، ورضوانہ اور ان کی خوشنودی چاہتے ہیں، جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کے لیے، اس کو حصول کے لیے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بھی نہ چھیڑنا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، وہ کے معنی اور، اذا کا مطلب جب، حللتم جب تم حالت احرام سے نکل آؤ، جب وہ جو لباس پہننا ہے اور تمہارے سارے مناسک پورے ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے اپنے لباس کو تبدیل کر لینا ہے، تو وہ جو احرام اتار دیا ہے، اس کے بعد فاستادو، فا کا مطلب پس الف امر کے لیا ہے، واو الف آخر پہ جمع کے علامہ ہے، استادا تو پھر شکار کر لو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، جب اپنے آپ کو حلال کر لو، یعنی احرام سے باہر آ جاؤ تو پھر شکار کرنا، نہ ان لوگوں کو چھیڑو۔ وَلَا آمین، آمین البیت الحرام، ان لوگوں کو نہ چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور ان کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے، تم احرام کی حالت سے نکل آؤ، فاستادو تو پھر شکار کر سکتے ہو۔ یہ وہی شکار جن کو پہلے یہاں منع کر دیا گیا ہے کہ حالت احرام میں تم نے شکار نہیں کرنا، اور یہاں کہا کہ اگر اب حالت احرام سے نکل آئے ہو تو پھر شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ، شنعان وہ کہ معنی اور، لا کا مطلب نہیں، یجرمنہ یہ تو مضارع کی علامت ہے، آخر پہ نون ثقیلہ آ گیا ہے، باقی کلمہ رہ گیا جرمہ یجرمو، ضربہ یضربو اس کا باب ہے۔ ضربہ کہ کسی کو برائی پر آمادہ کر لینا، لا یجرمنکم وہ برائی پر آمادہ نہ کر لے، نون ثقیلہ آنے کے ساتھ اس کے یقیناً وہ تمہیں برائی پر آمادہ نہ کرے، تم سب کو۔ شنآن قوم، شنآن دشمنی، عداوت، بغض، حسد، اناد، ان کی زیادتیاں، یہ ساری چیزیں شنعان میں آتی ہیں۔ شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی زیادتی، کسی قوم کا غصہ تمہیں مجبور نہ کرے، لا یجرمنکم ہرگز تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم برائی پر آمادہ ہو جاؤ، ان کے اس لیے کہ صدو کہ انہوں نے روکا تھا، صدا اس نے روکا، صدو ان سب نے روکا، کم تم سب کو، ان سب نے تم کو روکا تھا، ان المسجد الحرام، ان سے مسجد الحرام،
محترم مسجد سے، حرمت والی مسجد سے تمہیں روکا تھا، خانہ کعبہ میں آنے سے وہ جو انہوں نے روک دیا تھا، یہ غصہ تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم کوئی برائی کرو، ان کہ تعتدو کہ تم اعتدا کرو، تم زیادتی کرو۔ یہ کلمہ اعتدا یعتدی بار بار آ رہا ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو۔ وَتَعَاوَنُوا، ٹھیک ہے ان کے ساتھ قتل بھی ہوئے، ان کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں بھی کی، حتیٰ کہ مسجد الحرام میں آنے سے بھی روک دیا، ہیں زیادتیاں ان کی، لیکن تم نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ وَتَعَاوَنُوا، بلکہ اس کے برعکس اسلام کا اعلیٰ ترین اصول بتایا جا رہا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا، تم سب مدد کرو، عَلَى الْبِرِّ، عَلَى پر بر اصل نیکی، الف لام لگا ہوا ہے، بر اصل نیکی پر، اور اصل کیا ہے؟ جس کو اللہ اس کے رسول کہہ دے وہ نیکی ہے، وہ نیکی وہی اصل نیکی ہے۔ وَالتَّقْوَى، اور تقوی پر۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ ولا تعاونوا، واو کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں، ولا تعاونوا، اور نہ تعاون کرو، نہ ایک دوسرے کی مدد کرو، علی الاثم، علی پر، اسم گناہ، گناہ پر، والعدوان، اور نہ ہی دشمنی پر، کسی دشمنی پر اور کسی برائی پر جس کو اللہ نے برائی قرار دے دیا ہوا ہے، اس کے رسول نے برائی قرار دے دیا ہوا ہے، اس کے اوپر کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، تقوی کی روش کو اپناؤ۔ یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں تقوی، اردو میں ویسے تو استعمال ہونے والا کلمہ ہے، الف امر کے لیے آ گیا ہے، واو الواقع پہ جمع کی علامت ہے۔ تو تقوی اختیار کر، واتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، انا بے شک اللہ ہیں شدید، شدید اردو کا میں استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ سخت، العقاب، عقاب کہتے ہیں انجام کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے، اللہ سے ڈرو، انجام یعنی کی سزا، اللہ کی سزا بہت سخت ہے، بے شک اللہ کی سزا بہت سخت ہو۔ ان اللہ شدید العقاب، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، نہ تمہیں مجبور کر دے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی بغاوت، ان صدو کہ انہوں نے روکا، تم سب کو، ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے، تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے پہ ناروا زیادتیاں کرنے لگو، کہ ان تعتدوا کہ تم اعتدا کرو، زیادتیاں کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان سب میں تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 2، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوں، قلائد۔ ولا آمین البیت الحرام، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور ان کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّ شَنَآنُ قَوْمٍ، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد الحرام کا دروازہ راستہ بند کر دیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے، ان تعتدوا
کہ تم بھی ان کے مقابلے پہ ناروا زیادتیاں کرنے لگ جاؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان سب میں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور دیکھو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام